بات بڑی سیدھی، آپ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو ریفارم کی بات کرتے ہیں یا کم از کم انڈیپینڈنٹ تھاٹ کی بات کرتے ہیں، مگر آپ دونوں کو جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کافر کہتی ہے. بھائی ہمارا قصور ہے، ہم کہتے ہیں ایک طرف اللہ کا اسلام ہے، دوسری طرف ملا کا اسلام ہے. ملا کے اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل، چاہے وہ امیدوں کا ہو یا ابو سفیان کے بیٹے کا بنایا ہوا ہو یا کسی ترکی سردار کا جس نے افریقہ سے کوئی 3 لاکھ بلیک سلیوز جس کا زنج ریوولٹ کرائی بصرہ کے اندر، اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ عباسی خاندان باولپور کا. ہم سیدھی بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ جو تھے، یہ میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں ان کا، تو قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے. تو کس چیز پہ مسلمان ہوئے؟ جب قرآن ہی نہیں تھا، نماز نہیں تھی، حج نہیں تھا، صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، شریعہ نہیں، تو کس بات پہ؟ توحید پہ نا، کہ سر جھکے گا مسلمان صرف اوپر والے کے نیچے، آدمی کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے. آپ نے الٹا گھما کے رکھ دیا کہ ملا کے سامنے سر جھکا جھکا کے سر پھر گیا ہمارا، اور کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اس میں ریلیونس کیا ہے ان کا، کہ آپ پورا 1 بلین لوگ مل کے پھٹ پھٹی نہیں بنا پا رہے ہیں. کہیں تو غلطی ہو رہی ہوگی نا. کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے ان کے ساتھیوں کے ساتھ کہ رائٹ برادرز نے کیا سوچ کے جایا ہوا ہے. ہم ابھی سرائی کی مشین نہیں بنا رہے، سوئی نہیں بن پا رہی ہم سے، اس میں جھوٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے اسلام اور ملا کے اسلام میں بے حد فرق ہے. اور اس میں ایز مسلم نہیں کہہ رہا، ایز اسٹوڈنٹ آف دا قرآن کہہ رہا ہوں کہ نہ اس کی کرونالوجی ٹھیک ہے. جس کو ہم کہتے ہیں پہلی سورت ہے وہ 96 تھی، جو پہلی آیت ہوئی جو بڑی خوبصورت پڑھو بول اس کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک خون کے قطرے سے، وہ اٹھا کے ہم نے 96 میں ڈال دیا. نہیں بھائی چینج کر دو اس کو. تو اب اس میں کافر کون ہے، ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری تو زندگی گزر گئی کرتے ہوئے، ان سے لڑتے ہوئے. اگر ان کو نہیں سمجھ میں آتا تو ان پہ اور بری، ان کو 2-3 وارننگ ملی ہیں. 1971 میں ان کے 1 لاکھ فوجی، 1973 میں مصر کے 3 لاکھ قطرے کو ترس گئے. اسرائیل نے ان میں جا کے پانی پلایا تو سینائی کے اندر بچے. گولان میں 14 ملک حملہ کرتے اسرائیل پہ اور سب کے سب ہار جاتے. 1000 سال آپ ہندوستان پہ حکومت کرتے، اس کے بعد آپ سڑکوں کے نام بدلوا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ سب سے ہندوؤں کا سب سے بڑا شہر، اس کا نام الہ آباد رکھ دیا آپ نے. وہ چپ بیٹھے ہوئے بھی، جس دن کو غصہ آیا تو وہ کیا کہیں گے؟ تو اسلام کا میری نظر سے یہ ہے ایک مورل کمپس ہے. آپ کو ایتھیکلی کیا کرنا ہے زندگی میں، وہ راستہ ہندوازم بھی وہی سکھا رہا ہے ہم کو. مجھے انفیکٹ ہندوازم میں بہت کچھ ملا. اسی طرح آج بدھا کی برتھ ڈے ہے. ہندوستان کے تقریباً آپ سمجھے سب سے بڑی شخصیت جو پیدا ہوئی، گرو نانک بھی ہیں اس میں، بلے شاہ بھی ہیں، بڑے لیکن بدھا کی بات اور ہے. آپ بتائیے جہاں وہ ان کا پورا کاروبار تھا وہاں ایک بدھا کا فالوور نہیں رہتا پاکستان میں. ہم کس منہ سے کس کو سچ بولیں اور کون کافر اور کون مسلمان ہے؟ کیا رسول اللہ نے نکال دیے سارے کرسچن؟ نہیں، لیکن مکہ تو خالی کر دیا نا آپ نے سب سے، تو گھس ہی نہیں سکتا اب تو کوئی نان مسلم. یہ واحد ایک مقام ہے جس میں آپ نے کہہ دیا کہ نان کافر گھس ہی نہیں سکتا. اور پھر جب مجبوری آئے تو فرانس کی فوج بھیج دیں آپ اندر، کیونکہ 1979 میں نومبر کی 20 کو آپ کو یاد ہوگا جہادیوں نے قبضہ کیا اور کئی 100 مسلمان مارے مکہ کے اندر. تو اس وقت فرینچ کمانڈو آ گئے سارے. تو کفر اور اسلام کا مسئلہ اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو کفر کا فتویٰ لگانے والے ہیں ان کو لفظ کفر کا ہی نہیں پتا. وہ قرآن کا پہلا ورق کھولتے ہیں اور چھپ کے پھر حدیث کو دیکھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کو گالی.
اور پھر عیسائی اور یہودی کہتے بولے دیکھو گالی کہاں ہے. وہ نہ سمجھ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ گالی تو حدیث میں لکھی ہوئی. یہ پہلا ہم کہتے ہیں کہ آرڈر میں لکھے آؤ، پہلی سورت جیسے نازل ہوئی تھی ویسے بتاؤ ہمیں. 200 سال بعد آپ بیٹھ کے کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ لائف آف دی پروفٹ لکھ رہے ہیں 300 سال بعد. اور ابن ہشام جس نے لکھی ابن اسحاق کی، اس سے پوچھا تیرے پاس کتاب ہے ابن اسحاق کی؟ بولے نہیں یاد ہے مجھے. اچھا بھائی تو لکھ دے. تو ابن اسحاق کی ایکچولی کتاب ہے ہی نہیں، ابن ہشام کو جو یاد تھا اس نے لائف آف دی پروفٹ لکھ دی. اور اگر الفریڈ گوئم نہ زندہ ہوتا تو آج تک وہ ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ عرب نے یہ طے کیا تھا کہ کسی زبان میں نہیں ٹرانسلیٹ کرے گا وہ قرآن، حدیث، شریعہ، کیونکہ نان عرب اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو. یہ ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ وہ نان عرب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، برابر عرب سے وہ گناہ کر رہا ہے اپنے آپ کو عرب کے برابر سے. یہ ابن تیمیہ کا فتویٰ آج تک عرب لے کے بیٹھے ہوئے کہ بھیا کہاں کے پاکستانی انڈین کا رنگ تو دیکھو، ہم شاندار گورے چٹے، ہماری دلہنیں سفید یورپین لباس میں دلہن بنتی ہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آگے لال جوڑا پہننے والے. تو ہمارا جھگڑا ہے ثقافت کا، زبان کا، سچ کا اور جھوٹ کا. ہم عرب نہیں ہیں، ہم آئے ہیں ہندوستان کی اولادیں ہیں جو مسلمان ہوئیں، اور اس لیے مسلمان ہوں کہ امام حسین کی اولادوں کو ہندوستان میں پناہ ملی. ہندوستان میں دنیا کی پہلی مسجد بنی جو آج بھی ہے کوچن میں، لیکن کیونکہ کیرلا کے لوگوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے، رنگ کالا ہوتا ہے، تو مسلمان وہاں جاتا ہی نہیں. تو یہ ہمارا بحث ہے ان سے، یہ کرنا بات کرنا نہیں چاہتے. فتویٰ لگا دینا آسان ہے، بیٹیوں کو گالی دینا ان کے لیے ان کے کلچر میں ہے، اور پاکستان بنا دیا. اب وہ تو آپ بتائیے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. میں تو جاتا نہیں، پتہ نہیں آپ جائیں تو آپ کا تو کیا حشر کریں وہ لوگ. کیونکہ کوئی بھی سچ بول دے، کسی قسم کا سچ بول دے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا اس ملک میں. یونس صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. طارق صاحب نے 2-3 بڑے اہم نکات اٹھائے. ایک تو یہ کہ ایک اللہ کا اسلام ہے اور ملا کا اسلام ہے، مگر جو اکثریت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو صاف لگ رہا ہے کہ ملا کے اسلام کو فالو کرنے والی ہے. دوسرا انہوں نے کافر کی ڈیفینیشن پہ بات کی، میں اس پہ چونکا اور میرے لیے وہ بات بڑی اپیلنگ بھی ہے. مجھے لفظ کافر ڈیروگیٹری سا لگتا ہے، یہ میری ذاتی تاثر ہے، مجھے تو بہت ہی برا لگتا ہے. تو یہ ملا انگلش کا ورڈ کافر جی which is a word from the N word جو ساؤتھ افریقہ کا، اس کا اوریجن مسلمانوں سے جو پرتگال سے ٹریڈ کرتے تھے اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جاتے تھے. یہ ورڈ کافر اور کیفر جو ساؤتھ افریقہ کے، اٹ از دا سیم اوریجن. روشنی ڈالیے آپ. طارق فتح صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایسا خوبصورت ان کی سوچ ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے شاید لوگوں کو بہت کچھ اسٹڈی کرنا پڑے گا. ابھی جو نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک اللہ کا اسلام ہے، ایک ملا کا اسلام ہے، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. اور ملا کا اسلام ہی پریکٹس میں ہے، جی اللہ کے اسلام کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور ہم اللہ کے اسلام کی بات کرنے والے ہیں، لہذا لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں. لیکن یہ جو اتنی مائنورٹی ہے، یہ کیسے اتنی بڑی میجورٹی؟ ہاں، اس کے پیچھے جو سانحہ وقوف رہا ہے وہ ہے ہمارے علماء کا. کیونکہ عوام جو ہے ہاں، عوام کو، مسلمانوں کو اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، قرآن مجید سے کوئی دلچسپی نہیں. کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ مخمل کا اس کے اوپر کور چڑھا کے الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے. جی جنہوں نے حفظ کر لیا ہے وہ بھی نہیں جانتے، رٹا ہے، رٹافیکیشن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو کیا لینا ہے؟ نہیں؟ تو عوام کی جو باغ دوڑ ہے، ان کے ذہنوں کی، ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی، وہ مولویوں کے ہاتھ میں ہے۔ میرا یہ خیال رہا ایک عرصے تک کہ طاہر القادری صاحب ایک منجھے ہوئے عالم ہیں، صوفی اسکالر ہیں، لیکن بہت سے نکات ایسے ہیں جس میں انہوں نے ڈنڈی مار دی، جیسے کہ اب وہ عمر بن خطاب کا واقعہ ہے کہ وہ قلم اور دوات انہوں نے مہیا نہیں کیا، اور وہاں پر لڑائی اور جھگڑا رہا، حضور کی موجودگی میں تلواریں نکل آئیں، انہوں نے مانگا رسول اللہ نے کہ مجھے قلم دو، دوات دو، اور پھر ان کے الفاظ عمر بن خطاب کے جی کہ یہ بیماری کی حالت میں جان بول رہے ہیں، یا کیا لکھ دے، بڑے غلط الفاظ استعمال کیے پروفٹ کے لیے، بہت زیادہ۔ تو اب ایسی جو چیزیں ہیں ان کو یہ چھپا جاتے ہیں۔ تو ہمیں جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسلام کو ملائیت سے پاک کرنا ہوگا، اور یہ فکر دینی ہوگی مسلمانوں کو کہ تم اسلام کو سمجھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے ہاتھوں میں خود اٹھاؤ، خود قرآن پکڑو۔ یہ جو ملا کو تم نے یعنی ذمہ داری دے رکھی ہے کہ یہ اسلام جانے گا، یہ ہمیں بتائے گا، جب تک یہ ملائیت ختم نہیں ہوگی اسلام سے نا، تو یہی فتنہ اور یہی فساد رہے گا۔ اور اللہ کا اسلام جو ماننے والے ہیں، بڑی میرے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھ گئی جب آپ نے یہ نقطہ فرمایا کہ ایک اللہ کا اسلام ہے، ایک ملا کا اسلام۔ حقیقت یہی ہے جو آپ نے فرمائی، اور میں بڑے دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس نقطے کو اجاگر فرمایا۔